ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ سویا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جائے، اور جس کے کان میں کتا پیشاب کر جائے، کتنی شرم کا مقام ہے، کتا پیشاب کر گیا تو یہ تو کتے سے بھی بدتر ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، بے نمازی کے کانوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے کان میں دشمن پیشاب کر جائے تو شرم کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں، کہ دشمن تھا میرا آ کر میرے کانوں میں پیشاب کر گیا، تو یہ تو اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے کانوں میں پیشاب کر جائے، ہم نبی کے غلام کیسے ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی چھوڑ دیا اس نے اعلانیہ کفر کیا، اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کر دیا جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو نمازی بنائے۔ اور دیکھو کتنی سخت سزا بتائی گئی معراج کی رات کہ پتھر اس کے سر پر مارے جا رہے ہیں، اس کا سر کوٹا جا رہا ہے، بار بار سزا ملتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرے کہ ایسی قوم پر ہوا کہ جو ننگے تھے، ان کے شرمگاہوں پر بس کوئی کپڑوں کے چیتھڑے تھے آگے پیچھے، باقی سارا جسم ننگا ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر اور زقوم اور کانٹے کھا رہے ہیں، جہنم کے زقوم، کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ ثم تعالی قوم علی ادبارہم رقا وعلی اقبالہم رقا یسرہون کما تسرہ الانعام الی الذریع والزقوم ورزف جہنم۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وما اللہ بظلام للعبید، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ وہ مال جمع کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تاکہ ہمارا کسی جگہ مال کام نہ ہو جائے، ہم مفلس ہو جائیں گے، تو وہی سزا دکھائی گئی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ اور زکوٰۃ دیتے تو ان کا مال بڑھ جاتا، صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ بولو زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے فرمان پر یقین نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایسی قوم پر ایک آدمی پر آئے جنہوں نے لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا، بہت بڑا گٹھا رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کیا چاہتا تھا؟ اور لکڑیوں کا گٹھا، بجائے لکڑیاں کم کرنے کے اور زیادہ کر رہا تھا۔ کتنا بیوقوف تھا۔ ثم تعالی رجل قد جمع حزمۃ عظیمۃ لا یستطیع حملها وهو یرید ان یزید علیہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ آدمی کون ہے؟ تو جناب جبریل امین کہتے ہیں ھذا رجل من امتک علیہ امانۃ الناس لا یستطیع اداءها وهو یرید ان یزید علیہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس پر لوگوں کی امانتیں تھیں، جن کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا لیکن اور بوجھ اٹھا رہا تھا، جیسے آج کل کے وزیر ہیں، وزراء ہیں، سیاستدان، حکمران جو عدل و انصاف نہیں کرتے، کہتے ہم قوم کے پرانے خادم ہیں، لیکن جب حکمران بن جاتے ہیں تو کسی کو پوچھتے تک نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں کہ تم کون ہو ہم کون ہیں۔ آج ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں اور جن کے ووٹر اور سپورٹر بنتے ہیں وہ کرسیوں پر جا کر ہمیں بھول جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، عرش کی بلندیوں پر بھی جا کر اپنے گناہگار امت کو نہیں بولے، رب کی بارگاہ میں بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے کہ الہی میری امت کو بخش دے۔ بخشش کا
بخشش کی بشارت لے کر آئے ہیں، پروانہ لے کر آئے امت کے لیے، لیکن امت کو بھی چاہیے تو امت بن کے دکھائے۔ کل ایسا نہ ہو کہ سرکار ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ میرا امت ہی نہیں ہے، پھر کیا بنے گا؟ اپنے آپ کو ثابت کریں۔ جو سرکار کا بن جاتا ہے اس کے لیے تو انعام کھل جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جو سرکار کا بندہ بن جائے، جو عبد مصطفیٰ بن جائے، خادم مصطفیٰ بن جائے، اس کے لیے امان ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جو نبی کا غلام بن جائے۔ اس لیے نبی کی غلامی اختیار کرو۔ مزہ تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ پڑھیے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ قبر میں کسی حکمران نے کام نہیں آنا، کسی سیاستدان نے کام نہیں آنا، اور ان کے کہنے پر اپنا ایمان برباد نہ کرنا اور سود کی حمایت نہ کرنا۔ سود کھانے والوں کی کیا سزا ہے، غیبت کرنے والوں کی کیا سزا ہے، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ قبر میں کوئی کام آنا ہے تو کس نے آنا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے۔ حشر میں شفاعت کس کی ملنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے انشاءاللہ اپنے غلاموں کے لیے۔ سنو تو یہ جو امانتیں ہیں نا، جو امانت داغ نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو وعدے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کر کے وعدوں سے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، فرمایا اس کا دین ہی نہیں ہے۔